تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے ایک غار ڈھونڈا ہوا ہے، وہاں چل کے چھپتے ہیں، پھر جب ہماری طلب کوئی مدھم ہو جائے گی پھر ہم نکلیں گے۔ چلو اب کبھی آگے چلیں کبھی پیچھے، کبھی ہمارے نبی کے آگے ہوں کبھی پیچھے ہوں، کبھی آگے ہوں کبھی پیچھے ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر یہ کیا کرو، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ اخاف الرصد فامشی امامک واخاف الطلب فامشی خلفک۔ یا رسول اللہ جب مجھے یہ خیال آتا ہے کہ آگے کوئی دشمن چھپا ہوا وار نہ کر دے تو میں آگے چلتا ہوں کہ وار میرے اوپر پڑے آپ پہ نہ پڑے، اور جب مجھے خیال آتا ہے کہ پیچھے سے آ کے حملہ نہ کر دے تو میں بھاگ کے پیچھے ہو جاتا ہوں کہ اگر کوئی وار کرے تو میرے اوپر آئے آپ پر نہ آئے۔ انا لمدرکون، ابو بکر کا عمل اور بنی اسرائیل کا عمل آپ فرق دیکھ رہے ہو۔ اگلے دن اچھا ہمارے نبی پنجوں پہ چل رہے تھے، پنجوں پہ، پورا پاؤں نہیں کہ اس زمانے میں کھوجی، جب تک کچی سڑکیں تھی یہ علم تھا، خود ہمارے گاؤں میں کھوجی تھے، گاؤں میں کھوجی تھے، کچی سڑکوں پہ پاؤں کے نشان پر چلتے چلتے سینکڑوں میل چلے جاتے تھے۔ ہمارے دادا کے اونٹ چوری ہوئے ڈیرہ غازی خان، چوری ہونا کوئی بڑی بات نہیں تھی، بیزتی سمجھی جاتی تھی اس زمانے میں، فلانے سردار دی چوری ہو گئی، تو وہ کھوجی کو لے کر چلے میاں چنو کے پاس ہمارا گاؤں ہے، وہاں سے چلتے چلتے دیرہ غازی خان سے چوٹی پہنچے، پاؤں کا نشان دیکھتے دیکھتے، اور وہاں سے اپنے اونٹ لے کر واپس آئے۔ تو میرے نبی پنجوں پر چل رہے تھے کہ قدم کا نشان نہ پڑے، لہذا جب آپ پہاڑ کے قریب پہنچے، وہ سیدھا پہاڑ ہے بالکل غار ثور ایسے، جب آپ چڑھنے لگے تو انگلیاں اتنی درد کرنے لگیں کہ آپ سے چڑھا نہیں گیا۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو کمر پہ بٹھایا اور کمر پہ بٹھا کے اس پہاڑ کو اوپر لے کر کے، کبھی اللہ آپ کو لے جائے تو آپ دیکھنا کتنا وہ اوکھا پہاڑ ہے جس پر ابو بکر اوپر لے کر گئے۔ پھر آپ کو باہر بٹھایا، کہا آپ باہر بیٹھیں، خود اندر تشریف لے گئے۔ اندھیرا تھا تو ٹٹول کے سوراخ بند کرنے شروع کیے، روڑے پتھر اس سے۔ اب سوراخ باقی تھے اور روڑے ختم ہو گئے، تو اپنی پگڑی اتاری اور اس کو پھاڑ پھاڑ کے سوراخ بند کیے۔ پھر بھی سوراخ باقی تھے تو کرتا اتارا اور اس کو پھاڑ پھاڑ کے سوراخ بند کیے۔ پھر ایک سوراخ باقی رہ گیا، وہ جس میں سانپ تھا، اس کے اوپر اپنی ایڑی کو رکھ دیا۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ آپ تشریف لائیں، آپ تشریف لائیں۔ آپ کو اندھیرے میں پتہ نہیں چلا کہ ابو بکر کے نہ پگڑی ہے اور نہ کرتا ہے۔ جب تھوڑی روشنی ہوئی، صبح صادق ہوئی، روشنی ہوئی تو دیکھا ابو بکر کے نہ کرتا نہ پگڑی۔ تو آپ نے کہا ابو بکر تیرا کرتا تیری پگڑی؟ کہ یا رسول اللہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ سارے سوراخ تھے، مجھے خیال ہوا کوئی چیز آپ کو تکلیف نہ پہنچائے تو میں نے یہ سارے بند کر دیے۔ تو اس پر ایک دم میرے نبی کی آنکھیں بھر آئیں اور اب بے ساختہ روئے اور ہاتھ اٹھا کر رکھا یا اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا اور اسے جنت میں میرا ساتھی بنا تھا۔ تو فوراً جبریل آئے اور عرض کی یا رسول اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ابو بکر سے راضی ہیں اور جنت میں آپ کا ساتھی بنانے کی بشارت دیتے ہیں۔ بنو اسرائیل کہہ رہے ہیں مروا دیا، اور ابو بکر کیا کر رہے ہیں آپ کو تقابل کر کے بتا۔ پھر اگلے دن قریش کا کھوجی صرف انگلیوں کو پہچانتا غار ثور کی طرف چل پڑا۔ جب وہ چلے تو میرے رب کا غیبی نظام حرکت میں آیا۔ اللہ نے ایک بیل اگائی، وہ کافی کھلی جگہ ہے، بیل اگائی، بیل، اس کے شاخوں کے اندر اللہ نے مکڑیوں کو حکم دیا، انہوں نے جالا بنا دیا، ایک کبوتری نے آ کے انڈے دے دیے۔ کھوجی ٹھیک دروازے پہ لے کے آ گیا، کا پاؤں کا نشان یہاں تک۔ تو اب ابو بکر کے دل پہ کیا گزر رہی تھی وہ قرآن بتاتا ہے۔ بنو اسرائیل کے دل پہ کیا گزری قرآن نے کہا انہیں اپنی پڑ گئی، اپنے نبی کی بھول گئی۔ لیکن جب یہاں دشمن سر پہ پہنچا ہے تو ابو بکر کے دل پر کیا گزری اس کو قرآن بتاتا ہے۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب ہمارے نبی نے اپنے ساتھی ابو بکر سے کہا غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے، غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ غم کا لفظ ہے، خوف کا لفظ نہیں کہ ڈر نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اگر قرآن کہتا لا تخف ڈرو نہیں
اللہ ہمارے ساتھ ہے تو